اللہ رب العزت نے خاتم الرسل نہیں فرمایا، خاتم النبیین فرمایا، جس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں جب میرے محبوب کی آمد کے ساتھ نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے تو کسی رسول کے پیدا ہونے کی گنجائش رہتی نہیں ہے۔ جب نبی کوئی نہیں آ سکتا تو رسول کیسے آ سکے گا؟ ان کلمات کے اندر گویا نبوت اور رسالت دونوں کے دروازے بند کرنے کا ایک امر موجود ہے، اشارہ موجود ہے کہ لوگوں ہم نے اپنے محبوب کو شان ختم نبوت ادا کر کے نبوت کا بھی اور رسالت کا بھی دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ پھر ان کلمات، یہ جو خاتم النبیین کے کلمات اس آیت کریمہ میں آئے ہیں، ان کے اندر ایک اور بڑی محبت بڑی بات ہے۔ دیکھیے نبی کون ہوتا ہے؟ نبی کی سادہ سی تعریف آپ کو بتانا چاہوں تو نبی وہ ہوتا ہے جس سے خدا کلام کرتا ہے، خواہ وہ وحی کے ذریعے کرے یا وہ وحی جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے بھیجے یا کسی کو طور پر بلا کر وہ پردے کے پیچھے سے کلام کرے یا کسی کو او ادنا کے مقام پر بٹھا کر براہ راست اس سے کلام کرے۔ بس جیسی انسان سے خدا کلام کر لے وہ انسانوں سے نکل کر نبوت کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ یہ سادہ سی نبی کی تعریف ہے۔ اور جب اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے ذریعے اعلان کر دیا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، پیارے تیری پیشانی پر ہم نے ختم نبوت کا صحرا سجا دیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ پیارے تیری آمد سے پہلے ہم نے بہت ساروں سے کلام کیا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام سے ہم کلام کرتے رہے۔ کبھی آدم علیہ السلام سے کلام کیا، کبھی ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا، کبھی اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا کیا، کہیں موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلا کر ان سے کلام کرتے رہے، کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتے رہے۔ فرمایا پیارے تیری آمد سے پہلے بہت ساروں سے کلام کیا، مگر تیرے آنے کی دیر تھی کہ جب تجھ سے کلام کیا تو تیرے ساتھ کلام کرنے میں وہ مزہ آیا، وہ کیف ملا، وہ سرور ملا کہ پیارے تیرے ساتھ کلام کرنے کے بعد ہم نے آئندہ کے لیے ہر کسی سے کلام کرنا چھوڑ دیا۔ اس کلام کے سلسلے کو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم نے ترک کر دیا۔ بس تجھ سے ہم کلام ہونے کی دیر تھی، پھر کسی اور سے کلام کرنے کی حاجت باقی نہ رہی۔ یہ شرف اگر ملا تو یہ بھی تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ پھر جیسے میں عرض کر رہا تھا اس کتاب کے اندر 129 آیات سے استدلال کیا گیا ہے، اور یہی آیات نہیں ہے، نہ جانے قیامت تک اللہ رب العزت کن کن لوگوں کو کیسے کیسے معارف آقا کی شان ختم نبوت پر قرآن سے ادا کرتا رہے گا۔ تو میں صرف چند گوشے آپ کے سامنے عرض کر سکوں گا اپنے مخصوص وقت کے اندر رہتے ہوئے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں وہاں پر بھی اپنے محبوب کی اسی شان ختم نبوت کی طرح متوجہ کیا۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ فرمایا لوگوں یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اور آگے فرمایا ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ مولا وہ متقی کون ہے جن کے لیے قرآن ہدایت ہے؟ آگے ان کی 6 صفات ہیں، میں صرف ابتدائی 3 کو گن دوں گا اور چوتھی بات تک آپ کو لانا مقصود ہے۔ فرمایا جاننا چاہتے ہو متقی کون ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقی وہ ہیں جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ 3 باتیں فرمانے کے بعد چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ، اور متقی وہ لوگ ہیں یؤمنون بما انزل الیک، پیارے جو اس پر ایمان لائیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ پہلی شرط اس مقام پر تقوی کے لیے جو بیان کی، فرمایا متقی وہ ہے پیارے جو اس پر ایمان لائیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا۔
اور آگے فرمایا وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لائیں جو ہم نے آپ سے پہلے نازل کیا ہے۔ بس دو باتیں یہ بیان کی۔ اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی نے آنا ہوتا، اس پر بھی کوئی وحی آنا ہوتی، تو باری تعالیٰ آگے تیسری شک بھی بیان کرتے کہ ہاں پھر وہ اس پر بھی ایمان لائے جو ہم آپ کے بعد نازل کریں گے۔ مگر باری تعالیٰ نے بعد کی کوئی بات نہیں کی، دو باتیں رکھی کہ اب قیامت تک کے لیے متقی بننے کے لیے تقاضا یہ ہے کہ پیارے اس پر ایمان لایا جائے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، اور اس پر ایمان لایا جائے جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ بعد میں کسی نازل شدہ چیز پر ایمان نہ لانے کی بات کر کے اللہ رب العزت نے پھر اپنے محبوب کی شان ختم نبوت کا واضح کر دیا کہ ختم نبوت کا صحرا سجا تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجا۔ مگر ان کلمات کے اندر ایک ایمان افروز نکتہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے گوش گزار کروں۔ یہ بات اب دوبارہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، ذرا بڑی غور سے سنیں، اور اس پر میں آپ سے ایک سوال بھی کرنے والا ہوں۔ باری تعالیٰ نے ارشاد یہ فرمایا والذین یؤمنون، جس کا معنی ہے اور متقی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، پیارے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا۔ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، اگر آپ غور سے سن رہے ہیں، کہ یہاں کس بات پر ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے؟ جی زور سے بولیں بھئی۔ دیکھیں نا ہمارے آقا کی طرف کیا نازل ہوا ہے؟ قرآن پاک اترا ہے نا، تو گویا قرآن پر ایمان لانے کا تقاضا کیا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی پہلی تفسیر اور پہلا معنی یہی ہے کہ قرآن پر ایمان لانے کی بات ہے۔ مگر میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہاں اس سے مراد قرآن پر ہی ایمان لانا ہے تو باری تعالیٰ ڈائریکٹ یہاں قرآن کا لفظ لکھ دیتے، ایک لفظ لکھنا پڑتا، بات بھی کم لفظوں میں ہو جاتی اور دو ٹوک لفظوں میں نکل کر سامنے آ جاتی۔ یوں فرمایا جاتا والذین یؤمنون بالقرآن، کہ متقی وہ ہیں جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے بات بھی وہی کی مگر قرآن کا لفظ نہیں لکھا۔ باری تعالیٰ تو قرآن کا لفظ کیوں نہیں لکھتا؟ جواب ملا کہ اگر قرآن کا لفظ لکھ دیا جاتا لوگ خالی قرآن پر ایمان لاتے، مگر ہمیں خالی قرآن پر ایمان لانا قبول ہی نہیں ہے۔ فرمایا قرآن پر ایمان لانا معتبر تب ہوتا ہے جب قرآن کا ماننا پہلے مصطفیٰ کے ماننے کے اندر سے ہو کر آئے۔ اس کو آقا کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا، فرمایا خالی قرآن پر ایمان نہ لاؤ، اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کی طرف نازل کیا۔ چلو یہاں تو بات سمجھ میں آ گئی کہ باری تعالیٰ نے قرآن کی بات کی تو آقا کے ساتھ جوڑ دیا کہ اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے اپنے محبوب کی طرف نازل کیا۔ تو جب سابقہ وحیوں کی بات ہوئی تو وہاں اب اصولاً یہ بات بنتی تھی کہ جب پہلے فرمایا اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے اپنے محبوب کی طرف نازل کیا، تو آگے فرمایا جاتا اور اس پر بھی ایمان لائے جو ہم نے پہلے نبیوں پر نازل کیا۔ ان نبیوں کا ذکر ہونا چاہیے تھا، مگر قرآن کے الفاظ پڑھیں، باری تعالیٰ نے آگے فرمایا وما انزل من قبلک، آخر میں کا مخاطب کی ضمیر اشارہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ بات سابقہ نبیوں پر اترنے والی وحی پر ایمان لانے کی ہے، مگر کسی نبی کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ان کلمات کا مرکز و محور بھی بنایا تو مخاطب کی کا کی ضمیر کے ساتھ محمد مصطفیٰ کو بنایا، جس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں قرآن پر ایمان لانا ہو، اس کا مرکز و محور بھی ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ سابقہ کتابوں پر ایمان لانا ہو، اس کا مرکز و محور بھی ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ ملائکہ پر ایمان لانا ہو، اس کا مرکز و محور بھی ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ حتیٰ کہ خدا پر ایمان لانا ہو، اس کا مرکز و محور بھی ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ اور حد اس کی یہ ہے، پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ لوگوں اس وقت تک کوئی ایمان بنتا ہی نہیں ہے جب تک کہ اس کا مرکز و محور ذات محمد مصطفیٰ کو نہ بنایا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔
آقا کی اس عظمت اور شان کو بھی انہی کلمات کے اندر اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ پھر حاضرین مکرم، قرآن پاک کی تیسری سورت سورہ آل عمران، اس کی ایک بڑی معروف آیت کریمہ آیت نمبر 81، اس میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اسی شان ختم نبوت کی طرح متوجہ فرمایا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ الی آخر الآیہ۔ آگے آیت کریمہ چل رہی ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے مختلف انداز سے اپنے محبوب کی اسی شان ختم نبوت کا اعلان کیا ہے۔ آیت کریمہ غور سے سنیں، باری تعالیٰ اپنے محبوب سے خطاب فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا یاد کرو اس وقت کو، اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں سے ایک پختہ عہد لیا تھا، میثاق لیا تھا۔ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے جملہ انبیاء کرام کو اکٹھا کر کے ان سے ایک عہد لیا، میثاق لیا، اور وہ میثاق کیا تھا؟ وہ کلمات، قرآنی الفاظ بڑے غور سے سنیں۔ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ اے میرے نبیوں، جب میں تم سب کو کتاب اور حکمت عطا کر دوں، جب تم سب کو دنیا میں بیچ چکوں، تمہیں کتابیں دی جا چکے، تمہیں حکمت کی تعلیم مل چکے، ثم جاءکم رسول، اور پھر اس کے بعد تمہارے پاس میرا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کلمات کی ترتیب پر غور کریں، باری تعالیٰ کے یہ کلمات بتا رہے ہیں کہ سارے نبی پہلے آئیں گے، جاءکم، پھر ان کی طرف ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کو مبعوث کیا جائے گا۔ یہ عالم ارواح میں میثاق دیا جا رہا ہے۔ تو یہ کلمات بتا رہے ہیں کہ سب سے آخر میں جنہیں مبعوث کیا جائے گا، وہ ہستی اگر کوئی ہوگی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اہل علم لوگ بیٹھے ہیں، یہاں اللہ رب العزت نے یہ جو ثم کا لفظ استعمال کیا، ثم کا لفظ اس کے اندر معنی بعدیت کا پایا جاتا ہے، یعنی باقی سب پہلے ہوں گے اور ان کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ تشریف لائیں گے۔ اس کے اندر بھی آقا کی شان ختم نبوت، اور آگے فرمایا پھر وہ ہمارے رسول مکرم آ کر کیا کریں گے؟ فرمایا مصدقن لما معکم، اے نبیوں پھر جو کچھ تمہیں ملا ہوگا، جو کتابیں عطا کی گئی ہوں گی، میرے وہ رسول مکرم آ کر ان سب کتابوں کی تصدیق کر دیں گے، تمہاری نبوتوں کی تصدیق کر دیں گے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مصدقیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں سابقہ نبیوں کے لیے مصدق بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر نہیں بھیجا۔ آقا کو شان مبشریت عطا کی گئی، کسی کے ذہن میں غلط فہمی نہ آئے، وہ بھی سورہ احزاب میں ہے جس میں فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، مگر وہ نبیوں کے لیے مبشر ہونے کی بات نہیں ہے، امت کے لیے مبشر بنا کر بھیجا۔ آقا ہمیں آ کر خوشخبریاں سناتے ہیں، جو اچھے کام کرے گا اس کو جنتیں ملیں گی، مولا کی رضا ملے گی، یہ انعام ملے گا۔ مگر نبیوں کی جب بات آئی، ان کے لیے آقا کو مصدق بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر نہیں بھیجا۔ اور مصدق ہوتا ہی وہ ہے جو سب سے آخر میں آئے، بعد میں آ کر پہلوں کی تصدیق کرے۔ جو پہلے ہو وہ مصدق نہیں ہوتا بلکہ وہ مبشر ہوتا ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا قول خود اس قرآن پاک میں نقل کیا گیا، انہوں نے آ کر اپنی قوم سے یہ اعلان کیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، لوگوں میں تمہیں اس ہستی کی آمد کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں جس کا نام